جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ آج ہم کس مطاہر کے بارے میں گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطہرات میں سے ایک اہم مطہر اسلام ہے، یعنی جس طرح کفر نجاست کا باعث ہے، اس کی تفصیل ہم نجاسات کے ذیل میں بیان کر چکے کہ خدا کا منکر، رسول کا منکر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت کا منکر، قیامت کا منکر، ضروریات دینی اسلام کا ایسا انکار جس سے شریعت کا انکار لازم آتا ہو، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ کفر نجاست کا باعث ہے جب کافر، وہ چاہے مرتد کی صورت میں ہو یا پیدائشی طور پر کافر پیدا ہوا ہو، وہ جب دائرہ اسلام میں آ جائے، توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، جسم کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا جس میں جان ہے، صحیح، اس کو جس حصے کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، جہاں وہ پاک ہو جائے گا، وہاں اس کے بدن کے وہ حصے بھی پاک ہو جائیں گے جو بے جان ہیں، اس کے بال بھی پاک ہو جائیں گے، اس کے ناخن بھی پاک ہو جائیں گے۔ البتہ ایک نکتہ جو قابل ذکر ہے اور ہمارے ناظرین محترم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کافر اگر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کی جو نجاست ذاتی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، یعنی دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے اس کو آپ سارا دن بھی کسی بہت بڑے حوض میں یا دریا میں رکھتے تو وہ پاک نہ ہوتا، جس طرح کتا، خنزیر، منکر خدا، ملحد، دہری، ان کو سارا دن بھی اگر آپ پانی میں رکھتے ہیں، راوی میں رکھیں، تو یہ پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی نجاست ذاتی ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ جو ذاتی نجاست ہے وہ زائل ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کافر کے جسم پر جو 10 نجاسات ہم نے بیان کی، ان میں سے کوئی نجاست وہ لگی ہوئی ہو، اس کے جسم پر خون لگا ہوا ہو، اس کے جسم پر پیشاب لگا ہوا ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ جو عارضی نجاست ہے وہ اسلام کے نتیجے میں یا شہادتین کے زبان پہ جاری کرنے کے نتیجے میں وہ عارضی نجاست جو ان 10 نجاسات میں سے ایک تھی جو اس کو لگ گئی تھی، وہ اس کو پاک کرنے کے لیے پھر یا پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، جو بھی اس اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد اور زبان پر شہادتین جاری کرنے کے بعد ذاتی نجاست اس کی دور ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اگلا مطہر ہمارا کون سا ہے؟ اگلا مطہر اسی اسلام اور کفر سے متعلق ہے، کہ جب ایک جس کا نام روایات کے اندر اور پھر روایات کی روشنی میں فقہاء کرام نے بھی وہی اصطلاح اور وہی لفظ استعمال کیا ہے، اس مطہر کا نام تبعیت رکھا گیا ہے۔ عین یہ طبیعت نہیں ہے، توئے والا، ہاں وہ جی ہاں، وہ طبیعت نہیں ہے، تبعیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک چیز کو آپ انہی مطہرات میں سے کسی کے ذریعے پاک کریں تو کچھ اور چیزیں خود بخود اس کے ساتھ پاک ہو جائیں، اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ پاک کریں یا وہ خود بخود ایک تبدیلی کے نتیجے میں پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ ساتھ خود بخود پاک ہو جائیں، یعنی کچھ چیزوں کا کچھ کسی چیز کے ضمن میں یا اس کے ماتحت ہونے کی بنا پہ یا پاک ہو جائیں۔ صحیح مثال اسی اسلام کفر نجاسات میں سے ہے، اسلام وہ مطہرات میں سے ہے۔ صحیح۔ جب ایک کافر مسلمان ہوگا تو پھر اس کی اولاد کے بارے میں کئی صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اگر اس کافر کی اولاد میں ایسے اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں جو
خود یعنی بالغ ہو چکے ہیں، ایک بچی ہے جو جس کے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں، یا اس کا کوئی بچہ ہے اس کے 15 سال مکمل ہو چکے ہیں، یا اگر مکمل ابھی نہیں بھی ہوئے تو بچہ یا بچی ممیز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اپنے فائدہ نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ آج کل کا نابالغ بچہ 13-14 سالہ بچہ بوڑھوں سے زیادہ ہوشیار اور سیانہ ہے، وہ ٹھیک ٹھاک کاروبار چلاتے ہیں، اس کو ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، ہاں چالاک ہو گئے، تو وہ ممیز کہلاتا ہے۔ کافر جو مسلمان ہو گیا ہے اس کا اگر کوئی بچہ ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہے اور وہ یا بالغ تو ابھی نہیں ہوا، ابھی اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوئے، یا بلوغ کی 2 علامتیں ہم نے جو پہلے بیان کی ہیں ان میں سے ابھی کوئی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنا فائدہ نقصان سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، اور وہ زبان پر کلمہ شہادتین جاری کریں، تو وہ باپ کی وجہ سے پھر وہ پاک نہیں کہلائے گا، وہ خود گویا مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جس طرح باپ کا اسلام باپ کی طہارت کا باعث بنا ہے، اسی طرح اس کے بالغ بچے یا بالغ بچیوں کا اسلام بھی وہ خود ان کی اپنی طہارت کا باعث بنے گا۔ صحیح۔ لیکن جو بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے اور ممیز بھی نہیں ہیں، ابھی وہ فائدہ نقصان کو سمجھنے کے قابل نہیں بنے، 3، 4، 5، 6 سال کے بچے یا بچیاں ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی خدا کا انکار نہیں کیا، رسول کا یا قیامت کا انکار نہیں کیا، اور نہ وہ انکار کے قابل ہیں۔ صحیح۔ مگر چونکہ باپ منکر خدا ہے، باپ منکر رسول ہے، باپ منکر قیامت ہیں، تو وہ کافر ماں باپ کی وجہ سے یہ بھی کافر سمجھے جاتے تھے، اور ان پر وہ کفار والے احکام لاگو ہوتے تھے۔ ان کو اگر کسی کا گیلا ہاتھ لگ جاتا تو جس طرح ان کے بوڑھے باپ کو اگر کوئی کسی کا گیلا ہاتھ لگ جاتا وہ نجس ہوتا، اسی طرح اس چھوٹے بچے جو کہ کافر کے حکم میں ہیں، خود انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، لیکن منکر خدا کی اولاد ہے، لہذا وہ باپ کی وجہ سے یہ بھی کافر سمجھے جاتے تھے، نجس سمجھے جاتے تھے۔ جیسے ہی باپ مسلمان ہوگا اور کلمہ شہادتیں زبان پہ جاری کرے گا، بے شک یہ جاری نہ کریں، ابھی ان میں وہ شعور نہیں آیا، لیکن باپ کے اسلام کی وجہ سے خود بخود یہ بھی ان کی نجاست برطرف ہو جائے گی، ان کی ذاتی نجاست برطرف ہو جائے گی، اور اب ان پر مسلمان والے احکام لاگو ہوں گے۔ البتہ ان کے لیے ایک علمی تعبیر ہے، یہ لوگ حکم اسلام